ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والدون ولدم من نحل افضل من ادب حسن، کہ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے جو سب سے اچھا تحفہ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اور اچھی تربیت کیا ہے؟ اچھی تربیت یہ ہے کہ اسے دین سکھلایا جائے، اپنے بچے کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا جائے، اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ اب اگر بچہ دین سیکھ لے گا تو اس کا فائدہ نہ اسے دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہوگا، اور اس کا فائدہ نہ صرف بچے کو ہوگا بلکہ اس کے والدین کو بھی ہوگا، دنیا میں بھی والدین کو فائدہ ہوگا، اور جب بچہ جوان ہوگا اگر اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تو قبر میں بھی ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دین سکھلانا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے نواسے بھی گزرے ہیں کہ جنہیں امام زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تربیت حضرت مولا کائنات نے فرمائی۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام زین العابدین کی تربیت فرمائی، اور جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد تقریباً 9 سال تک آپ کے تایا جان حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آپ کی تربیت فرماتے رہے۔ اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربیت فرماتے رہے۔ تو جن کی تربیت فرمانے والے مولا کائنات ہوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بہت بلند ہے، اور رب کائنات نے آپ کو بہت زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ آج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ کردار کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کیا کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ غریبوں کی مدد کرنا آپ کا شیوا تھا، اور آپ دکھلاوے کے لیے لوگوں کی مدد نہیں کرتے تھے، آپ چھپ چھپ کر لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری مدد کرنے والا کون ہے۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ مدینہ منورہ میں تقریباً 100 گھرانے ایسے تھے جنہیں اخراجات ملتے تھے مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ کون ہے جو ان کا اخراجات دے رہا ہے۔ آج تو غرباء کو راشن دیتے ہوئے ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، تصویروں کو پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس غریب کو خوب ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔
حضرت امام زین العابدین 100 گھرانے ایسے تھے کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی مدد کرنے والا کون ہے. اب رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پر راشن اٹھا کر ان کے گھروں کے دروازے پر رکھ آیا کرتے ہیں. اور لوگوں کو پتہ کب چلا کہ ان کی مدد کرنے والا کوئی عام نہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ حضرت امام زین العابدین ہے کہ جب آپ کا وصال پاک ہوا تو ان 100 گھروں کو راشن ملنا بند ہو گیا. پھر ان کو پتہ چلا کہ ہماری مدد کرنے والا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی مبارک پشت پر، آپ کے مبارک کندھوں پر بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نشانات تھے. اب دیکھیں کہ 100 گھروں کو راشن تقسیم کرنا اور وہ بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر، جس کی وجہ سے آپ کی مبارک پشت پر نشانات پڑ گئے تھے. اور جن کو راشن دیا کرتے تھے ان کو معلوم نہ تھا کہ ان کی مدد کرنے والا کون ہے. تو آل رسول سے محبت کرنے والے آج دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، ان کی سیرت بھی سیکھیں کہ آل رسول غریبوں کی مدد کیسے کیا کرتے تھے. غریبوں کی مدد کرنا تو کوئی اہل بیت سے سیکھے. یہ آپ کی ایک خوبی تھی، ایک کوالٹی تھی. اس کے علاوہ آپ کے دل میں اپنی والدہ کا کتنا احترام تھا. حضرت امام زین العابدین آپ کو والد ماجد کی شفقتیں تقریباً 22 سال تک میسر رہیں، لیکن والدہ کے ساتھ کافی عرصہ آپ کی معیت رہی اور آپ اتنا اپنی والدہ کا احترام کیا کرتے تھے کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام زین العابدین اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. لیکن کبھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھایا. والدہ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن کبھی بھی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. تو ایک دن آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھ لیا، اے میرے شہزادے، اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے بیٹے، تو مجھ سے محبت تو بڑی کرتا ہے، میرا ادب و احترام بھی بڑا کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا. ماں کی بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ بیٹا ساتھ بیٹھے، بیٹھ کر کھانا کھائے. ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. تو آپ کی ماں جان، آپ نے کہا کہ بیٹا تو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے عرض کی ماں جان، دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، لیکن ڈرتا ہوں. اے میری پیاری ماں جان، مجھے ڈر رہتا ہے، مجھے خوف رہتا ہے کہ اکٹھے اگر بیٹھ کر کھانا کھائیں تو کھانے کہ جس حصے پر نظر میری اماں جان کی ہو، کہیں وہ کھانا اٹھا کر میں خود نہ کھا لوں. اتنا ادب و احترام اپنی اماں جان کا کیا کرتے تھے. والدین کا ادب و احترام کرنا تو کوئی آل رسول سے سیکھے. اور اللہ کا خوف بھی بڑا تھا. آج ہم جب حج کر کے آتے ہیں، یہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آئیں، حج کرنے کے بعد آئیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا وہ بڑی شان سمجھتے ہیں کہ ان کو حاجی صاحب کہا جائے. اب پتہ نہیں وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں. لیکن حضرت امام زین العابدین، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جب حج کرنے کے لیے گئے، جب آپ نے احرام باندھا تو آپ کانپنا شروع ہو گئے، جسم کانپنے لگا.
لوگوں نے پوچھا اے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کیا ہے؟ احرام باندھتے ہوئے آپ کانپ کیوں رہے ہیں اور آپ اپنی زبان سے تلبیہ بھی نہیں کہہ رہے؟ لبیک اللہم لبیک آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، مجھے ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں آگے سے کہیں آواز نہ آ جائے لا لبیک۔ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزر گئی، عبادت بھی انتہا کی کیا کرتے تھے۔ خاندان دیکھیں کتنا اعلیٰ خاندان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس علی کا نام لینا بھی عبادت، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جب اللہ کے گھر میں گئے، احرام باندھا، خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ وہاں پر کانپتے ہوئے آپ نے اپنا وقت گزارا، حج کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دل میں کتنا خوف خدا تھا۔ آج ہم نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچتے، خود کو ہم بڑا نیک اور پاک سا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا نیک ہی کوئی نہیں، ہم جیسا عبادت گزار ہی کوئی نہیں، ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہمارا تکبر، ہمارا غرور وہ عروج پر ہوتا ہے، نہ ہم میں کوئی برداشت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب مسکین اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اس کا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر گاڑی والا جا رہا ہے اور اگر گاڑی والے کی غلطی ہے، کسی موٹر سائیکل والے سے ٹکرا گیا یا سائیکل والے کے ساتھ ٹکرا گیا، تو سائیکل والے یا موٹر سائیکل والے کے ساتھ وہ بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ غریب یا ریڑھی چلانے والا غریب، وہ آگے سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا غرور اور تکبر ہم لوگوں میں آ چکا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی، آپ کی برداشت دیکھیں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیز لونڈی وضو کروا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا، جس سے آپ کچھ زخمی ہو گئے۔ اگر ہم جیسا انسان ہوتا تو فوراً اس کے منہ پہ 2 تھپڑ رسید کر دیتا کہ تمہیں تمیز نہیں، برتن ایسے پکڑتے ہیں۔ آپ کچھ زخمی ہو گئے، آپ نے اپنا سر اقدس اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا یہ وصف بیان فرمایا ہے، والکاظمین الغیظ، اور وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ غصہ پینے والے ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا قد قظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ جب اس نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے تو غصہ پینے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے آیت کریمہ کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ درگزر کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قد عفا اللہ عنک، یعنی میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ پاک بھی تجھے معاف کرے۔ پھر وہ عرض کرنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرنے والا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کہ وضو کروا رہی تھی، برتن گر گیا، کچھ زخمی ہو گئے، آپ نے غصے کو بھی پی لیا اور آپ نے درگزر بھی کر دیا۔
آپ نے اسے معاف بھی کر دیا، آپ نے اسے آزاد بھی کر دیا۔ ہے کوئی ایسے کردار کا کی شخصیت ڈھونڈنا مشکل ہے۔ آل رسول سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن آل رسول کے نقش قدم پر چلنا بھی تو سیکھو کہ آل رسول کا کردار کیسا تھا، آل رسول کا اخلاق کیسا تھا۔ اپنی اولاد کو بھی آل رسول جیسا اخلاق و کردار سکھاؤ، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ ان کے قدموں کی جو خاک ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں آل رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔